مجھے ایسا لگتا ہے تحریک انصاف کے اندر اس وقت دو قسم کی اوپینینز، ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے. ایک طرف سے میں بات کر چکا ہوں کئی کیبنٹ ممبر سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی واقعی بنا دی گئی ہے عثمان بزدار صاحب کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈنے کے لیے. دوسری طرف سے ہے کہ اس کو پبلکلی ایکنالج نہیں کیا جا رہا، وہ کہ سارے ٹیلی ویژن چینل اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ چیزیں جا اسی طرف رہی ہیں کہ عثمان بزدار کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈی جائے گی، لیکن غالباً حکمت عملی یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد ہو. یہ ایک طرح کا ریوارڈ ہوگا ووٹ آف کانفیڈنس میں لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے. دیکھیں یہ اتنی آسان چیز ہے نہیں، کیونکہ اگر سمپل ڈسٹرسٹ بہت ہے، کون کس پہ اعتبار کرے گا یہ مشکل ہے کہنا. اور اگر عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جانا ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ ریزائن کر دیں، اور ریزائن کرنے کے بعد جو طریقہ ہے آئین اور قانون میں، وہ گورنر ان کا کر لیں گے اور انہیں کہیں گے اگلے لیڈر آف دی ہاؤس آنے تک آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کرتے رہیں گے. اور ایوان جو ہے وہ نیا لیڈر آف دی ہاؤس کھپ نہیں پڑ جائے گی ایک کہ سارے دھڑوں میں جھگڑا نہیں مچ جائے گا، کنسنسس کینڈیڈیٹ لانا مشکل نہیں ہو جائے گا جب تک پہلے بات چیت نہ ہو گئی ہو؟ تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے نا کہ جی اگر وہ کہتے ہیں کہ پہلے مرکز کی صورتحال کو ڈیفیوز کریں اور اس کے بعد پھر لے کے آئیں گے پنجاب میں تبدیلی. ٹھیک. اور اس کو پھر ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ 5 رکنی کمیٹی بنا دی، اور وہ 5 رکنی کمیٹی علیم گروپ سے رابطہ کرے گی، ترین گروپ سے رابطہ کرے گی، ہم خیال سے کرے گی، کاف لیگ سے کرے گی، اور پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہوں گے، اور ان کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ ایک امیدوار لایا جائے گا. اب سمپل سی بات ہے کہ کنسنسس نہیں ہوتا، کنسنسس نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے کیونکہ جی کسی ایک پہ اتفاق نہیں ہو رہا، اس لیے عثمان بزدار صاحب اپنا کام جاری رکھیں اور یہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. صابر شاکر صاحب 1 منٹ ہے، آپ نے کہا تھا کہ ان کو ریپلیس کر دینا چاہیے، ان کو ریزائن کروائیں عثمان بزدار سے، لیکن آپ نے سنا کہ آپ کے دونوں ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خاصا مشکل ہے نیا کینڈیڈیٹ اس طرح سے لانا، بیکاز پنجاب میں میجورٹی سلم تھی اور یہ آسان نہیں ہے. پرائم منسٹر بھی اسی لیے ڈرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک طرح کا ٹریپ ہے کیونکہ اس پہ پارٹی پھنس سکتی ہے. بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ ایک کارڈ کھیلا ہے گورنمنٹ نے، اور وہ کارڈ سوچ سمجھ کے کھیلا ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ جاری و ساری رکھیں گے اپنا کام فار ایور. اور ان کو نہیں، فار ایور نہیں ہو سکتا صابر شاکر صاحب، میری اس میں بہت مخالفت ہے. دیکھیں بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے نا، یہ ہو رہی ہے بارگیننگ. پی ایم شپ پنجاب کی تبدیلی کو بارگیننگ شپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اب وہ بارگیننگ شپ کا وقت گزر چکا ہے. اب کوئی بھی میرا خیال ہے اس وقت اپنا کارڈ لوز نہیں کرے گا، کوئی بھی کارڈ لوز نہیں کرے گا بغیر کسی وجہ کے. اچھا، یہ ویسے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، مطلب آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے یہاں پہ. ارشاد بھٹی صاحب بنیادی طور پہ صابر شاکر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے شاید کوئی پلوئے ہے، یہ چیزوں کو ٹائم بائنگ سکیم ہے. مجھے نہیں لگ رہا، میں نے لوگوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں اصولی طور پہ پارٹی میں عثمان بزدار بہت انپاپولر ہیں، اور فائنلی مطلب یہ بات پرائم منسٹر نے مطلب دیکھیے کہ اس موقع پہ اس لیے فیصلہ ہو گیا ہے کہ عثمان بزدار سے آگے چلنا ہے، اس کی ایک ریپلیسمنٹ ڈھونڈنی. اب ریپلیسمنٹ میں مسئلہ ہے کہ کئی دھڑے ہیں، ایک تو پرویز الہی صاحب ہے، ایک طرف علیم خان ہے، ایک صدر پنجاب کا دھڑا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں اسلم اقبال صاحب کو ہونا چاہیے. تو خاصے کینڈیڈیٹس. دیکھیے اس بات پہ آنے سے پہلے 2 جملے. ایک تو عمران خان صاحب کو یاد سوچ رہے ہوں گے کہ میں جو دھڑا دھڑ تبدیلی مفرل ڈال رہا تھا لوگوں کے گلے میں، اور بغیر سوچے سمجھے کہ 22 سال کن کے خلاف آپ نے جہاد کیا اور کن کو شامل کر رہے ہیں اور کن کے ساتھ حکومت بنا رہے ہیں، تو وہ آج ان کو یاد آتا ہوگا. غلطیاں کی ہیں. ہاں، دوسرا عمران خان صاحب کو یاد ہوتا ہوگا کہ اگر کے پی میں پرویز خٹک ہوتے، پنجاب میں کوئی اور تگڑا وزیر اعلیٰ ہوتا، تو آج عمران خان کی عدم اعتماد کی تاریخ آدھی وہیں ختم ہو جاتی. جس کے پاس کے پی اور پنجاب اور طریقے عدم اعتماد آ جائے. لو دو کی سیاست ہے نا، سمپل سی بات. تیسری بات ہے کہ آپ نے کہا اصولی، کیا اصولی؟ کوئی اصول نہیں اس وقت دونوں دھڑوں پہ، کوئی منطق نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں. کامیڈی مزاحیہ فلمیں چل رہی ہیں اور عجیب و غریب یہ ایک سرکس لگی ہوئی ہے. کیا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو میں عثمان بزدار کو لگا رہا ہوں تو اس کتنی تبدیلی، کتنے دھرنوں میں میرے ساتھ تھے، کتنا تبدیلی سفر میرے ساتھ، اس وقت اصول نہیں تھے. آج بس مس کر چکے ہیں عمران خان صاحب. اب وہ عمران آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ سنبھل نہیں سکتی؟ نہیں، وہ پہلے والی کہ اگر یہ پنجاب کی بہتری، عوام کی بہتری، میرے نعروں کی بہتری، میرے منشور کی بہتری، لوگوں کی بہتری، وہ ختم ہے.
اب عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں اس وقت. وہ عمران خان صاحب کی جو سیاست میں دیکھتا ہوں, جیسے نواز شریف صاحب کی, جیسے زرداری صاحب کی, کہ جب اپنے گردن پہ آتا ہے تو کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اگر تحریک عدم اعتماد میں 10% بھی فائدہ ہوا, اور جو ہونا ہے, یہ آپ کی بات سچی ہے کہ 6 دھڑے ہیں اس وقت, 6 کے وزیر اعلیٰ ہیں, چینا گروپ, پرویز الہی گروپ, جہانگیر ترین گروپ, علیم گروپ, چودھری سرور گروپ, پی ٹی آئی گروپ, نہیں, لیکن ان میں بھی ابھی تک ایک نہیں ہوا کہ ایک وزیر ہے. تو اب عمران خان صاحب کا وہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے, یہ کوئی اتنے بچے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ چلو پہلے ہم آپ کی عدم اعتماد کی تحریک ناکام بناتے ہیں, پھر اب آپ ہمیں وزارت اعلیٰ دے دیں گے. نہیں, اب عمران خان صاحب بارگین سیٹ پہ نہیں ہیں, ویک وکٹ پہ ہیں. تو اب وہ یہ کریں گے. اور عثمان بزدار کیا, عمران خان صاحب تو اپنے جو سب سے چہتے کوئی اور بھی ہیں اگر مرکز میں, ان کی بھی قربانی دے دیں گے اگر ان کو پتہ چلا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرکز میں جو عدم اعتماد کی موومنٹ ہے, جو تحریک ہے, وہ اس موو سے جو انیشیٹو لیا ہے عثمان بزدار کو چینج کرنے والا, اس سے رکنے والی نہیں ہے؟ نہیں, اب فرق پڑے گا اگر سارے متفق ہو جائیں کسی ایک پہ, وہ پرویز الہی ہوں, وہ علیم خان ہوں, وہ کوئی اور ہو, اگر سارے متفق ہو جاتے ہیں تو فرق پڑے گا. اور اب یہ جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, یہ ایک لمحہ نہیں لگا, ابھی بھی کر سکتے ہیں, ابھی بھی کرنے کو تیار ہے, مگر عثمان بزدار کی قربانی وہ ابھی بھی اس لیے تیار. نہیں, ایک خطرہ ہے نا کہ عثمان بزدار کو اچانک پھینک دیں گے تو ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی, جھگڑا ہو جائے گا. نہیں, یہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ سارے مل کے بیٹھو, ایک بندہ مجھے دو, وہ عثمان بزدار کی جگہ لگاؤ, اور اس کے بدلے میں مرکز میں آ کے آپ تحریک عدم اعتماد ناکام کرو. سمپل سی بات ہے. تو ان کی طرف سے دیر ہے جو وہ دھڑے ہیں, عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی دیر نہیں. یہ کمیٹی کمیٹی دکھاوا ہے صرف. عمران خان صاحب ابھی بھی چینج کرنا, اگر وہ سارے متفق ہو جائیں کہ معید صاحب, صابر شاکر صاحب, شاد پٹی, کوئی ایک بندہ یہ لے. رضا رومی صاحب, ظاہر ہے آپ کے دیکھنے کا زاویہ بڑا مختلف ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار کی ریپلیسمنٹ تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان جلدی سے ڈھونڈ سکیں گے؟ میرا نہیں خیال معید صاحب کے ایسا ممکن ہوگا, کیونکہ جس طرح سے پنجاب حکومت جو ہے وہ بہت ہی ایک تھن میجورٹی اور پی ایم ایل کیو پر ڈیپینڈنٹ ہے. اور جب آپ اس طرح کے جو حالات ہیں اس وقت سیاسی بے یقینی جو جاری, آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل کیو بھی دونوں ہی کشتیوں میں سوار ہے. ایک طرف مونس الہی جو ہے وہ حکومت کی سپورٹ کا بار بار اعادہ کر رہے تھے, دوسری جانب چودھری شجاعت صاحب خود پہنچ گئے اسلام آباد, اگرچہ کہ وہ علیل بھی ہیں اور لوگ ان کے عیادت کو جا رہے تھے, اور اس کے باوجود وہ جا کر جو ہے اپوزیشن کے رہنما ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے. وہاں پر وہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ بھی بات ہو رہی تھی. تو اس وقت یہ بہت ہی ایک مشکل صورتحال ہے, بلکہ جو بڑا خطرہ یہ ہوگا عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا کہ اس کے بعد دوبارہ گورنمنٹ فارم کرنا مشکل ہو جائے گا پنجاب میں. تو جب گورنمنٹ فارم کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس سے سیاسی بحران میں مزید اضافہ ہوگا. یہ جو دھڑے ہیں اس وقت, جو علیم خان گروپ ہے, ترین گروپ ہے, اور دیگر کئی اور جو ہیں گروپ سامنے ابھر کر آئے ہیں, 3 کم از کم گروپس کا تو ذکر کیا جا رہا ہے, تو اس سے مزید کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. دیکھیے, یہ اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے پولرائزیشن بھی ہو چکی ہے پاکستان میں سیاسی فرنٹ کے اوپر, یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا. خان صاحب نے اس کو سیاسی طور پہ ہینڈل نہیں کیا. یہ پہلے سے برو کر رہا تھا, بن رہا تھا, اور بہت سی ایسی چیزیں جو کی جا سکتی تھیں. اب یہ ہے کہ اب جو ہے فائنل فیصلہ فیڈرل لیول کے اوپر ہی ہوگا.